اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سدھد چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے، یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سورہ ہود کی 15 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر قرآن پاک میں تم کو یہ شبہ ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، تو تم بھی قرآن پاک کی 10 صورتوں جیسی لا کر کے پیش کر دو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ بات بیان کی ہے جس کو یہ خواہش ہے اور جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہی زیب و زینت، عیش و آرام اور جو کچھ ہے ہم کو دنیا کے اندر ہی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی عنایت فرما دیتے ہیں اور اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ آیت کریمہ اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ کفار اور مشرکین صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، اور جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے عذاب اور قیامت کے ہولناک دن سے، ان کو جب ڈراتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ کس طریقے سے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، کیونکہ ہم تو صدقہ خیرات کرتے، غریبوں کو کھانا کھلاتے، مستحق لوگوں کو ہم اس کی ضرورت پوری کرتے، تو ہم لوگوں کو کیسا عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اعمال کی قبولیت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ 2 چیزیں ہوں گی تو وہ اعمال قبول ہوں گے، اور اگر وہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو کوئی بھی عمل، چاہے کتنا بڑا بھی عمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا وزنی عمل کیوں نہ ہو، پہاڑوں جیسا عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرط جو ہے اعمال کی قبولیت کے لیے وہ ہے ایمان۔ ایمان اگر ہے، تھوڑا سا عمل بھی اس کی کامیابی کے لیے کافی ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان کے بغیر چاہے کوئی کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں دے دیتے۔ جیسا کہ بہت سارے کافروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، گرمی کے دنوں میں پانی کا انتظام کرتے، بہت سارے غریب لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے۔ یہاں اختیار کے اندر بھی ہے ایک آدمی جو اسپتال میں پورے مریضوں کو سالوں بھر کھانا کھلاتے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں اور مسکین کی خدمت کرتے، اس کی مدد کرتے۔ تو بہت سارے کافر لوگ ہیں، لیکن اس کے نیک کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا فرما دیتے، آخرت میں اس کی نیکیوں کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ایک تو یہ کہ ایمان شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہو، اپنا طریقہ، اپنی مرضی، اپنی خواہش اس کے اندر نہ ہو۔ تو اگر یہ 2 چیزیں ہوں گی تو اس کا عمل چھوٹا بھی اگر ہے تو اس کی کامیابی کے لیے، اس کی نجات کے لیے وہ عمل کافی ہوگا۔ لیکن اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی، یعنی ایمان نہیں ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا، تو وہ عمل چاہے کتنا ہی وزنی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ابو طالب، اس سے زیادہ ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سارے کفار مکہ سے دشمنیاں لی، سارے مکہ کے لوگوں کو دشمن بنا لیا، مکہ کا ذرہ ذرہ دشمن ہو گیا۔ اس کے باوجود ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن دیکھیے، افسوس ہے کہ ان کے اتنے بڑے بڑے اعمال کہ جن کے سامنے ہمارے عمل کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے ابو طالب کے بارے میں آتا ہے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا، کیونکہ بہت ساری نیکیاں انہوں نے کی دنیا کے اندر، لیکن ایمان کے بغیر انہوں نے نیکیاں کی۔ دوسری چیز، ایک اور قابل غور بات یہ ہے
ایک تو یہ کہ ایمان ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. ایک اور چیز اعمال کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو. دو چیزیں تو شرط ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ہونا مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص کے ساتھ عمل اگر ہوگا. اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے رضائے الہی کے لیے کوئی کام کیا جائے، دکھاوا، ریاکاری، نمائش کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل مقبول ہے. اور اگر مخلوق کی رضا کے لیے، مخلوق کے دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے، نام و نمود کے لیے اگر کوئی عمل کیا جائے، وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. اس عمل کا بھی کوئی صلہ اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرمائیں گے. بہت ساری حدیثوں میں یہ بات مذکور ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بلائیں گے اور بلا کر کے ان سے پوچھیں گے کہ تم کو میں نے دولت دی تھی، تم نے دولت کا کس طریقے سے استعمال کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھ کو دولت سے نوازا تھا، مال دیا تھا، دولت دی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں نے سخاوت بہت کی، میں نے غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، محتاجوں کی بہت ساری مدد کی. اللہ فرمائیں گے دیکھو تم نے جو وہ کام کیا، وہ کام تم نے دنیا کے دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ تم کو لوگ سخی کہے. تمہاری نیت یہ تھی کہ تم کو لوگ سخی کہے، تم کو لوگ یہ کہے کہ بہت اچھا آدمی ہے. تو تم نے جس نیت سے وہ کام کیا تھا اس نیت کے مطابق دنیا کے اندر تم کو سخاوت کی جو شہرت جو مطلوب تھی وہ شہرت مل گئی. اب تم کو یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا. چنانچہ اس کو فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو. اسی طریقے سے قاری کو بلایا جائے گا، ایک جو ہے مجاہد کو بلایا جائے گا، ایک عالم کو بلایا جائے گا. ان لوگوں سے بھی یہی سوال کیا جائے گا. وہ بھی یہی کہیں گے یا اللہ تو نے ہم کو طاقت دی تھی، قوت دی تھی، ہم نے تیرے راستے میں جہاد کیا، تیرے دین کو عام کیا، تیرے دین کو کافروں تک پہنچایا، دنیا کے چپے چپے میں، گوشے گوشے میں ہم نے دین کو پہنچایا. اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے یہ کام کیا تھا تاکہ جو ہے تجھ کو مجاہد کہا جائے، بہادر کہا جائے، شجاع کہا جائے. تمہارا جو مطلوب تھا، تمہارا جو مقصود تھا وہ دنیا کے اندر وہ حاصل ہو گیا. عالم سے بھی یہی کہا جائے گا، قاری سے بھی یہی کہا جائے گا تمہارا مقصد یہ تھا کہ تم دنیا کے اندر مقرر کہلائے جاؤ، تم دنیا کے اندر عالم کہلائے جاؤ. ان تمام لوگوں کے بارے میں روایات میں ہے کہ ان تمام لوگوں کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس چیز سے بہت سی ڈرایا تھا، یعنی ریاکاری سے بہت سی ڈرایا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کو شرک اصغر کے بارے میں معلوم ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ شرک اکبر تو معلوم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا. تو صحابہ کرام نے کہا شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الریا، کہ دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا جائے، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کیا جائے، چاہے وہ کوئی عمل کیوں نہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ دکھاوے کے لیے وہ عمل کیا جائے گا تو اللہ کے نظر میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اس عمل کو رد کر دیا جائے گا. اور فرمایا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے جس کی رضا کے لیے، جس کے دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، اسی سے جا کر کے بدلہ لے لو. ظاہر بات ہے وہاں تو سب محتاج ہوں گے، نیکیوں کا مستحق ہوگا، وہاں ہر ایک کو نیکی کی ضرورت پڑے گی، وہاں کون کس کی مدد کرے گا؟ اللہ فرمائیں گے جس کو تم نے راضی کرنے کے لیے، جس کو تم نے خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا اس سے جا کر کے وہ بدلہ لے لو. وہاں تو کوئی بدلہ دینے والا ہی نہیں ہوگا، ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر ہوگی. تو یہ چیز بہت ہی قابل غور ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا کی سج دھج اس کو چاہیے، دنیا کا عیش و آرام چاہیے، دنیا کا جو ہے اس کو راحت اور ساری زینت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے بدلے میں ساری چیزیں دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی مومن یہ چاہتا ہے، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہماری اس نیکی کا مطلب آخرت سنور جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی دیتے مقدر کی چیز اور آخرت کے اندر بھی اس کو
اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن جو یہ چاہے کہ ہم کو بس جو کچھ کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہگنا ہے، متنا ہے، یا دنیا کے اندر ہی کر لینا ہے، تو پھر دنیا کے اندر ہی اس کو اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے بدلہ اس کا دے دیا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ آدمی یہ نہ کہے کہ میں نے یا اللہ نیک کام کیا تھا تو مجھ کو نیکی کا بدلہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جو نیک کام کیا تھا اس نیک کام کا بدلہ ہم نے تم کو دنیا کے اندر دے دیا، دنیا کے اندر ہی تم کو اس کا عوض، دنیا کے اندر ہی اس کا بدلہ دے دیا تاکہ تم آخرت کے اندر کوئی حساب کا مطالبہ نہ کرو۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے، ایک تو ایمان کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، تیسرا یہ کہ کوئی بھی کام کیا جائے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا، ریاکاری، نام و نمود، نمائش ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ نام و نمود کے ساتھ اگر کوئی عمل کیا جائے گا پھر اللہ کیا قابل قبول عمل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا